اور ایمان بالآخرت کے اجزاء یعنی عقیدہ آخرت کے اجزاء، اس میں سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا۔ یعنی اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر جو بھی شخص آیا ہے، جو بھی زیرو آیا ہے، اس نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ عارضی ہے۔ یہ زندگی بالکل تھوڑی سی، اور نہ آج سے پہلے ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی بچا ہے، اور نہ ہم بچیں گے اور نہ ہمارے بعد بچیں گے۔ ہم سب کو اپنی موت کے بعد ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ عارضی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بخشے گا، اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یعنی جب ہم فوت ہو جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، ہمارے بعد جتنے بھی آنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی سارے مر مٹ جائیں گے۔ پھر ایک دن آئے گا یوم الآخرہ، اس دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا قبروں سے، اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ حشر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حشر کہتے ہیں۔ پھر بیٹو اس دن کیا کیا جائے گا؟ اس دن ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس کے اوپر ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے کیے گئے عمل جو ہیں، وہ ہمارے کندھوں پر ہمارے ساتھ موجود جو فرشتے ہیں وہ اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو نیکی والا فرشتہ، ان دونوں فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ تو نیکی والا فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے، اور جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو برائی والا فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے۔ اور اگر ہم کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہی ہیں تو نیکی والا فرشتہ فوری طور پر نوٹ کر لیتا ہے نیکی کا ثواب۔ اور اگر ہم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ برائی والا فرشتہ نہیں لکھتا جب تک کہ ہم اس برائی کو کر نہ لیں۔ اور اگر ہم اس برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس برائی کو نہیں کریں تو پھر نیکی والا فرشتہ اس کی نیکی لکھ لیتا ہے کہ اس بندے نے برائی کا ارادہ کیا لیکن پھر بھی اس نے برا کام نہیں کیا، تو یہ اس کی کیا بن گئی؟ نیکی، حسنات بن گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے سامان کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو پھر قیامت والے دن جب سب اکٹھے ہو جائیں گے، کیا کیا جائے گا؟ اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا۔ جس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے میزان میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہو جائیں، یعنی کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کی بخشش فرما دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس تھوڑی سی زندگی کے اندر، عارضی زندگی کے اندر، اگر ہم نیکیاں زیادہ کریں گے، نیک کام زیادہ کریں گے، تو قیامت والے دن جب ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی تو ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے کے بعد ہماری بخشش کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بدقسمت اور بدبخت ہوں گے وہ لوگ کہ جن کا برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، جن کا برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ اب پانچویں بات
کہ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ کہاں پہ جائیں گے؟ سبحان اللہ. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں. اب جنت کے بعد جب جنت میں چلے جائیں گے پھر نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ کچھ اور چیز ہے. یعنی کہ یہ تھوڑی سی چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا پھر قیامت تک قبر کے اندر پڑا رہے گا. جب قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، جزا اور سزا ہوگی. اس کے بعد سب کے اعمال نامے تلیں گے. جن کے نیک اعمال ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. اور نیک لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینے کے بعد ان کی بخشش کا اعلان کر دیا جائے گا، ان کو بخش دیا جائے گا. اور وہ جو بخشے ہوئے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کہاں پہ داخل کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا. اور جنت میں جانے کے بعد کسی کو کوئی موت نہیں ہے. پھر بڑی لمبی زندگی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی ہے، کب تک ہے، کب سے ہے. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اسی طرح جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے. اور یہ والی زندگی، جنت کی زندگی اور دوزخ کی زندگی جو ہوگی وہ ابدی زندگی ہے. اب اس میں تھوڑی سی ایک بات مزید واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ تو بالکل پکے سکے ٹھکے کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ کافر ہے. وہ کون ہے؟ کافر ہے، وہ مرتد ہے. تو وہ تو ساری زندگی پھر جہنم میں ہی چلیں گے نا. لیکن جو مسلمان ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، جو گناہ گار ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کو سزا ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے. تو وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ ان کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا. اس لیے ایک ایماندار ہونا، ایمان کی دولت کا ہونا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یقین کریں. ہم لوگ کون ہیں؟ مسلمان. ہم لوگ کون ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا اور ایک مسلمان ہونا اور ایمان کا دولت ہمارے پاس ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان دوزخ میں چلا بھی جائے گا تو پھر بھی اس بات کی یقین دہانی موجود ہے کہ اس نے شرک اگر نہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں سے نکال لیں گے. اور وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے رہتے ہیں ان کا تو پہلے ہی ٹھکانہ جو ہے وہ جنت خلد بری میں ہوگا، وہ جنتوں کے وارث ہوں گے. تو پھر سے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ عقیدہ آخرت کے 5 اجزاء ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ عارضی ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا. پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اس کے بعد دوسری زندگی بخشے گا، یعنی قیامت کے دن ان کو اٹھائے گا اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس کو حشر کہتے ہیں. حشر والے دن ہر انسان کا اعمال نامہ، اس کے اعمال تولے جائیں گے اور اس کا اعمال نامہ اس کے اعمال کے مطابق اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. جس شخص کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور جس کے اعمال نامے میں برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یعنی جس کی نیکی اللہ کے میزان میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوگی اسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا اسے اللہ تعالیٰ سزا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرمائے کہ جن کی برائیاں زیادہ ہوتی ہیں. اب جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی یعنی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کا پلہ برائیوں کا زیادہ ہوگا ان کو سزا دی جائے گی، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اور یہ جو زندگی ہے یہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اسی کو
عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس عقیدہ آخرت پر پختہ رہنے کی، نیک اعمال کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔